من کان میتن، وہ مردہ تھا کوئی شخص. اس مردہ سے مراد فزیکل سینس میں باڈیلی مردہ ہونا نہیں ہے، اس کا دل مردہ تھا، اس کا دل میت تھا، مردہ تھا. فاحییناہ، ہم نے اس کے دل کو زندگی عطا کر دی. مردہ دل تھا، ہم نے اسے زندہ دل بنا دیا. تو مراد اس حیات سے حیات قلبی ہے، دل زندہ کر دیا. دوسری النحل میں فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، بس ہم اس کو زندہ کر دیں گے بڑی پاکیزہ مبارک زندگی کے ساتھ. تو یہ جو بات ہو رہی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگین کہ he was physically dead and we will provide him with life. تو مراد اس سے فزیکل ڈیتھ اور فزیکل لائف نہیں ہے، چونکہ جب کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے جو چلتے پھرتے انسان ہے زمین پر، چلتے پھرتے ہیومن بینگ. اگر فرمایا کہ ہم اس چلتے پھرتے انسان کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ جب کہا کہ ہم اسے یقیناً زندگی دے دیں گے، زندہ کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کوئی موت ہے. موت ہے تو فرمایا نا کہ ہم اس کو زندہ کر دیں گے. اب زندہ کر دیں گے کا جو لفظ ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک چیز متعین کرتا ہے کہ اس زندگی سے مراد جو بھی زندگی ہے مگر اس سے پہلے ایک خاص قسم کی موت ہے. تو اس موت سے نکال لیں گے اور اس کو زندہ کر دیں گے، اور پھر جو زندگی دیں گے اس کی تعریف کی اللہ رب العزت نے فرمایا حیاتاً طیبۃ، اور جو زندگی دیں گے وہ بڑی مبارک پاک طیب پاکیزہ زندگی ہوگی. اس سے یہ پتہ چلا کہ یہاں دونوں آیات میں جو بات ہو رہی ہے فزیکلی ڈیڈ ہونے کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی جسمانی طور پر مردہ تھا، جیسے میت ہوتے ہیں، ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں، قبر میں ہوتی ہیں، وہ بات نہیں ہو رہی. اور نہ ہی جو فزیکل لائف ہوتی ہے نہ اس زندگی کے جسمانی زندگی کے ملنے کی بات ہو رہی ہے. تو موت بھی ادر دین فزیکل ڈیتھ ہے، کوئی اور موت ہے، اور حیات بھی ادر دین فزیکل لائف ہے، لائف بھی ڈیفرنٹ ہے. تو موت بھی اسپریچول ڈیتھ ہے، لائف بھی اسپریچول لائف ہے. تو وہ ڈیتھ آف ہارٹ ہے اور یہ لائف آف ہارٹ ہے. یعنی موت بھی دل کی موت تھی اور ہم اسے مبارک طیب زندگی دے دیں گے، تو زندگی بھی دل کی زندگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی اب ملی ہے اس سے پہلے بھی جسمانی طور پہ تو وہ زندہ ہی تھا مگر دل مردہ تھا. تو پتہ چلا کہ ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں تو دل زندہ ہے تو زندگی ہے، دل زندہ ہے تو سرکولیشن آف بلڈ ہو رہی ہے نا، اور پورے جسم کو خون مل رہا ہے، بلڈ جا رہا ہے، آکسیجن جا رہی ہے، اور پورے جسم کے اندر زندگی کی علامات اور سائنز آف لائف ہیں. تو سائنز آف لائف تبھی ہے نا کہ ہارٹ آپ کا الائیو ہے، زندہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جس شے کو ہم زندگی سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں صرف وہ زندگی نہیں ہے، کچھ اور زندگی بھی ہے جو ہمارے فہم اور سمجھ اور مشاہدے میں نہیں آتی. یعنی دل زندہ ہو کر بھی مردہ ہے. فزیکلی وہ کام کر رہا ہے، وہ ہارٹ جو پمپ کرتا ہے، جو بلڈ فراہم کرنا ہے، وہ اس اینگل سے زندہ ہے، اور اس نے جسم کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے. مگر ان قرآنی آیات کی روشنی میں اللہ کی نگاہ میں وہ مردہ ہے. اور یہ جو فرمایا کہ وہ مردہ تھا فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندگی عطا کر دی. اور اسی انعام کی آیت میں فرمایا کہ وہ جو مردہ تھا وہ اندھیروں میں تھا. اب مردہ کو، موت کو ڈارکنس کے ساتھ جوڑا ہے، اندھیرے کے ساتھ. جو مردہ تھا اس کا مطلب ہے محروم نور تھا، نور اور روشنی سے محروم تھا، اندھیروں میں تھا. اور جس کو فرمایا کہ ہم نے زندہ کر دیا، اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ روشنی میں آ گیا، اندھیرے سے نکل آیا. اور اس کی زندگی کا اور اونچا رینک بیان کیا اور فرمایا کہ پھر یمشی بہی فی الناس، اور پھر ایسا بھی زندگی کئی لوگوں کو دل کی اتنی بڑی دیتا ہے کہ وہ خود ہی زندہ نہیں ہو جاتے بلکہ اوروں کو بھی زندہ کرتے ہیں. یعنی وہ نور لے کر لوگوں میں چلتا ہے. یہ سورہ انعام کی آیت کریمہ کہ اسی نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے اور نور بانٹتا ہے.